وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم درس نمبر 1373 آیت نمبر 76. آج کا موضوع، کیا ہم نے نیکی کے راستے پر چلنے سے عملاً انکار کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 76. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. اور اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی خیر عند ربک، بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک. وخیر ثواباً، یعنی جزا اور انجام کے حساب سے. مردہ انجام اور ثواب جزا ثواب، یعنی جو باقی رہنے والی والباقیات صالحات، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے حساب سے بہتر ہے. مضمون گزشتہ آیت سے یہ جڑا ہوا ہے. گزشتہ آیت میں مضمون یہ تھا قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہ جو گمراہی کا راستہ پسند کر لیتا ہے تو اللہ رحمان اسے ڈھیل دے دیا کرتا ہے. یہ مضمون تھا. یعنی دیکھیں اس میں مضمون کیا ہے. اس میں مضمون یہ ہے، یعنی ہمارے سمجھنے کا، کہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے نیکی کا راستہ اختیار کریں یا برائی کا، یہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ برائی کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق، آپ کی زندگی، یہ سب کچھ ایز اٹ از جاری رکھے گا. دنیا ایک مہلت کا وقت ہے، اور پھر دیکھا جائے گا، اور اس کی میں نے آپ کو تفصیل کی تھی کہ دنیا ہی میں آپ ایک بری زندگی گزاریں گے. لیکن اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کی طرف اللہ رخ پھیر لیتے ہیں اور
یعنی اللہ کو منزل بنا کے، یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے دنیا کی زندگی اللہ کے لیے گزارنا چاہتے ہیں اور زندگی موت اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو اب یہ ہے نا کہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ نیک اعمال میں لکھا جائے گا، کیوں کہ آپ کے ہر کام میں للہیت ہوگی، آپ مخلص ہوں گے اللہ کے ساتھ، آپ مخلص ہیں، آپ کی زندگی اللہ کے لیے خالص ہے، آپ کا زندگی دین کے لیے خالص ہے، الا للہ الدین الخالص، یعنی جو حکم ہے اللہ کا اس کے آپ تابع فرمان بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کا ہر عمل جو ہے یہ باقی رہنے والا ہے اور اس کی انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور جزا کے حساب سے بھی بہتر ہے، مردہ۔ جزا اور انجام، ثواب اور مردہ، یعنی انجام، یہ مردہ کہتے ہیں واپس لوٹنا، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا واپس لوٹنا اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بیان کروں کہ دیکھیں یہاں ایک تو بات ہوئی ہے کہ آپ اگر ہدایت کو چن لیتے ہیں، ہدایت کے راستے کو، یہ پہلے جملے پہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کر رہا ہوں، یزید اللہ الذین اہتدوا ھدی، کہ جو لوگ سیدھا راستہ پسند کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو ان کے یعنی جتنا تقویٰ وہ اختیار کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، جیسا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ یعنی تم محتاط رہو، اپنی مرضی سے زندگی گزارو نہیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا کوئی اگر شروع کر دیتا ہے تو یہ جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ترتیب سے کہ اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کے راستے پر آپ کو اب چلنا ہوگا، اور وہ اللہ کا راستہ قرآن اور سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی وہ ایک دین کو آپ اختیار کریں گے۔ دین کیا ہے؟ ایک مکمل طرز زندگی، اور اس دین مکمل ہے، ہر کام کی اس میں ہدایت موجود ہے، لمحے لمحے کی تفصیل سے ہدایت موجود ہے کہ آپ کا لمحہ لمحہ کیسے گزرے گا۔ یہ ایک مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو یہ راستہ جو ہے جس پہ آپ نے چلنے کا فیصلہ کر لیا، یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، یہ راستہ روشنی کا راستہ ہے، نور کا راستہ ہے، یہ راستہ یقین کا راستہ ہے، آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے، اب یہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو صحیح راستہ اختیار کر لیا ہے، میں نے تو اللہ سے بیعت کر لی ہے، میں اللہ کے راستے پر ہوں، اب آپ کا ہر دن جو ہے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے، ہر آنے والے دن اگر آپ بہتری نہیں محسوس کر رہے تو آپ پھر غور کریں اپنے رویے پر، اپنی نیت پر، اپنے اعمال پر محاسبہ کریں، کہیں نہ کہیں آپ نے غلطی پائی جائے۔ تو بس یہ ایک مختصر میں بات کر رہا ہوں، دوبارہ یہ میں بہت اہم بات ہے، میں آپ کو دوہرا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیا، اب آپ کو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، اللہ کا راستہ قرآن اور سنت، نبی کا طریقہ۔ اب اگر آپ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پر چلیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روشنی کا راستہ ہے، ہر دم آپ کے یعنی آپ کو زیادہ روشنی میں جانا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں یہ راستہ جو ہے یہ اندھیرے سے نور کا راستہ ہے،
तारीकी से रोशनी का के रास्ते पर आप चलना शुरू कर देते हैं तो जितना भी आप चलेंगे रोशनी बढ़ती जाएगी, नूर बढ़ता जाएगा और बढ़ना चाहिए। और अगर ये नूर और ये यकीन आपका बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है या एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, तो फिर आप अपना मुहासबा करें, अपनी नीयत पर गौर करें। कहीं ना कहीं फ़र्क पाया जाएगा, या तो आमाल में फ़र्क होगा। और देखें, आमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। नीयत हमारी है ख़राब अगर हो तो आप तरक्की नहीं कर सकते। ये बात नोट कर लें। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो बैअतें की भी, लेकिन सालों गुजर जाते हैं, उनकी हालत में फ़र्क नहीं आता। वही अंधेरे, वही परेशानियाँ, वही यानी दुनिया के गिले शिकवे ये होते हैं। तो आप में कहीं ना कहीं पर फ़र्क होगा, क्योंकि देख लें आज जो लोग बहुत से लोग बैअतें करते हैं वो बराए नाम होती हैं। जैसे कि इस्लाम का सिर्फ नाम रह गया, इसी तरह बैअत की हकीकत को लोग नहीं जानते, न जानना चाहते हैं। एक रस्म रह गई है, बैअत की रस्म रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही। तो वो रूहे बिलाली का मतलब क्या है कि उनकी तो वो समझ गए थे दीन क्या है, उनको मालूम हो जो कहता कि अल्लाह इलाहे वाहिद है, बस एक। हमारा अब दीन के देखें बहुत से शोबे हैं, बहुत से काम हैं, लेकिन हमारा हर जो दीन का सिर्फ रिवायात रह गई हैं। उसमें आपकी नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, कलमा है, जो कुछ भी आप करते हैं। दाढ़ी शरीफ है मर्दों के लिए, फिर औरतें कहती हैं मैंने तो ढीले ढाले कपड़े पहने हैं और क्या करूं। अच्छा, फिर ये होता है कि दरअसल नीयत में खोट होता है हमारी। और मैं आपको ये भी बात कह रहा था कि ये बैअत जो हम आम तौर पे करते हैं ये एक रस्म रह गई है। लाखों मुरीदीन हैं, लाखों लोग दावा, करोड़ों लोग मैं कहूँ, क्योंकि 1 अरब 50 करोड़ अगर लगा लें तो उसमें तो यानी 30 करोड़ लोग तो होंगे जो दावा बैअत का करते हैं। जबकि इस्लाम यानी जो दुनिया पर गालिब हुआ है उनकी तादाद क्या थी? सबसे ज़्यादा तादाद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के लिए रवाना हो रहे थे 8 हिजरी में, तो उस ग़ज़वे में सबसे ज़्यादा तादाद थी, 10,000 थे। बदर में 313 थे, उहद में 1000 थे, और उहद में जो है वो 1000 थे, तो 300 तो वहाँ से चले गए। फिर जंग खंदक में मेरे ख्याल से 3000 थे, और अलबत्ता ग़ज़वा तबूक का आप लगा लें वो तकरीबन 30,000 का लश्कर था, फतेह मक्के के बाद था, जबकि लोग बहुत से मुसलमान हो गए थे। चले 30,000 लगा लें। अब इसमें मुनाफिक भी बात शामिल थे 30,000 में, जो दरअसल हमारी तरह थे और हम उनकी तरह हैं। दीन को न वो समझे थे, न कबूल किया था सच्चे दिल से, और हुजूर वापसी पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिशें भी की उन्होंने। तो मैं कितने कह रहा हूँ, बैअत वाले लोग जो न बैअत करने का दावा करते हैं, हम तो जनाब बैअतें कर ली हैं अल्लाह ताला से। एक तो बैअत का तसव्वुर ही ख़त्म हो गया है, बस एक रस्मी सी चीज़ रह गई है। पीर साहब चले जाते हैं, बड़े पीर साहब, फिर बाकी उनके जो गद्दी नशीन बनते हैं, नाखल्फ लोग बनते हैं, और वो ख़ानदान में विरासत के तौर पे चलती है। वो गद्दियाँ जो हैं, आप पता है ना आपको गद्दियाँ, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बड़ा एक दर्दनाक कहानी है। तो गद्दियाँ चलती हैं। अब गद्दी के आप देख लें, आपके सामने जो गद्दी नशीन लोग हैं अक्सरियत उसमें क्या है, खुद बेखबर है, तो वो औरों को क्या नसीहत करेंगे। लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पर, अपने आप को रोक लेता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ रस्म रह गई है बैअत की,
کوئی کسی کام میں ہماری جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی صحیح مقصد نہیں ہے، برائے نام اور ایک عادت کے طور پہ کر رہے ہیں۔ ہمارے والد نے فلاں سے بیعت کی تھی، ہم بھی ان کے مریدوں میں سے۔ یہ کوئی بیعت ہوتی ہے؟ یہ کوئی اسلام؟ کیوں مسلمان ہو گئی؟ میں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں اس لیے مسلمان ہوں، اور نہ الف بے کا پتہ ہے ہمیں اپنے دین کا، نہ ایمان کا کچھ پتہ ہے، نہ بہرحال یہ تو میں آپ کو دکھڑے سناتا رہتا ہوں۔ اچھا، میں بات کر رہا ہوں یہ آیت نمبر 76 پہ، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو گمراہی کو پسند کر لے گا، من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے گا، اس کی رسی دراز کر دے گا، کوئی بات نہیں، کہاں جانا کہاں ہے، میرے پاس ہی واپس لوٹ کے آؤ گے نا۔ لیکن یہ آج کا جو سبق ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔ دیکھیں بعض لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا یقین کہاں سے لائیں جو آپ بات کرتے ہیں، اتنا یقین کہاں سے لائیں؟ تو میں اس کا یہ جواب آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ یقین کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ یقین ہر آئے دن جو ہے آپ عمل شروع کر دیں، آپ کا یقین بڑھتا رہے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، آپ روشنی کے راستے پر، نور کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ اللہ کا راستہ، یہ جملہ نوٹ کر لیں، اللہ کا راستہ نور کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ یقین کا راستہ ہے۔ کسی صاحب یقین شخص کو تلاش کریں، اس کی ہدایت کے مطابق اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اب جو آپ زندگی گزاریں گے، بیعت کے تقاضے جب آپ پورا کرنا شروع کریں گے تو وہ یہ راستہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ راستہ جو ہے یہ نور کا راستہ ہے، یہ راستہ جو ہے یقین کا راستہ ہے۔ آپ جتنا بھی اس کے آگے چلیں گے، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو تو نقصان میں ہے۔ اللہ، جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو وہ نقصان میں ہے۔ تو بہرحال وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھاتا ہے، ہدایت بڑھاتا ہے۔ لفظی ترجمہ یعنی آپ ہدایت کے راستے پر چلیں گے، آپ کا ہدایت پر یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ہمارا جو ہدایت خدا بندی ہے، قرآن اور نبی کا طریقہ، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اور مجھے کہنے دیں، بات تو مناسب نہیں ہے لیکن ہم اسے تاریکی سمجھتے ہیں۔ جو دین ہے، جو قرآن ہے، جو شریعت ہے، وہ کہتے ہیں نا، مجھے بعض لوگ کہتے ہیں یار تم یہ تو دقیانوسی ہے، پرانے خیالات ہیں، ابھی تو نیا زمانہ ہے اور روشن خیالی کا زمانہ ہے، تم خیالات میں وسعت پیدا کرو۔ بھئی دین تو قیامت تک یہی رہے گا، جو شریعت محمدی ہے، جو قرآن ہے، وہ تو تبدیل نہیں ہوگا۔ اور میں تو قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ تم دقیانوسی ہو، پرانے خیالات کے ہو۔ تو ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی نیا خیال تو نہیں آ رہا، جس طرح مرزا غلام احمد کو آتا تھا، ٹیچی اس پہ وہی بھی آتی تھی نا، قادیانی جھوٹے کذاب، جو اس نے اپنے آپ کو پیغمبر بنا لیا تھا۔ تو اس طریقے سے تو میں کوئی نیا دین آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، میں تو دین کی یعنی اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے جو میری سمجھ میں آیا ہے اس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ بات ختم ہے۔ آپ کو اختلاف ہے تو آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ خاموش رہیں، اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین۔ اچھا، تو وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ، اب یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے اور بڑی یعنی یہ پروگرس، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، پروگرس ہوگی، آپ کے ایمان میں زیادتی ہوگی اور زیادتی ہوتی رہے گی۔ یقین کی کوئی حد نہیں ہے، نور کی کوئی حد نہیں ہے، اور جو ہدایت ہے وہ بڑھتی رہے گی۔ یہاں تو ہدایت کے بڑھنے کا ہے نا،
کہ ہدایت جو ہے ان کو ہدایت میں اضافہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ. بہت ایک حکمت والی بات ہے، اس کو ذرا سوچیں، اس پہ سمجھیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک وخیر مردہ. لفظی ترجمہ تو خیر میں نے بتا بھی دیا. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی وہ بہتر ہیں. اب دیکھیں بڑی حکمت والی آیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں دو راستے ہیں. ایک تو گمراہی کا راستہ ہے. گمراہی کے راستہ اگر آپ اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ آج سب کے سب مسلمان گمراہ ہو چکے ہیں. کون؟ سب کے سب. آج مومن نہیں ہے روئے زمین، اللہ ماشاء اللہ کی بات تو الگ ہے. کوئی اسلام قرآن کی حکومت کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ اسلام کو کوئی چاہتا ہے. ہر ایک نے اسلام کو اپنے معنی پہنا دیے. آج کے حکمران عمران خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ریاست مدینہ بنانا ہے، لیکن سود پہ وہ اڑے ہوئے ہیں. میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو، سودی نظام، میں نے آج تک ان کی زبان سے یہ بات نہیں سنی کہ میں نے سود کے خلاف جہاد کرنا ہے، سود میں نے ختم کرنا ہے. وہ غربت کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دینا ہے، انہیں 50 لاکھ گھر دینے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دینا ہے. اور بہرحال میں سیاست میں نہیں ہوں اور نہ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنے والی باتیں ہیں. اور حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق کوئی ہمارا امام نہیں ہے. بہرحال یہ داستان بڑی دکھ والی ہے، میں آپ کو سناتا رہتا ہوں. اچھا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا باقیات الصالحات. اچھا، اس میں تھوڑا سا مضمون ہے. برائی تو ختم ہو جاتی ہے، جزاء سیئۃ بمثلھا. اللہ کا قانون یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو نیکی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا، کم از کم 10 گنا اجر ہے. یعنی یہاں تو ہم دیکھتے ہیں نا، یہاں منافع عام طور پہ چلے ڈبل لگا لیں. یعنی نچلے طبقے کے دکاندار جو ہیں یہ ڈبل ریٹ پہ سودا دیتے ہیں. بعض لوگ دگنے ریٹ پہ دیتے ہیں، بعض لوگ چوگنے ریٹ پہ دیتے ہیں. بس اس سے زیادہ ایسا کوئی منافع. بعض لوگ تو اب یہ 10 یعنی ڈبل ریٹ، میں نے کہا نا، مطلب ڈبل ریٹ. اب 10 گنا تو کوئی نہیں ریٹ بڑھاتا، وہ تو پھر کوئی بات الگ طرف چلی جاتی ہے. لیکن میں ویسی بات کرتا ہوں. اب یہ سب سے کم منافع ہماری جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ان کے جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں یہ برائے نام زیادہ ایڈورٹائزمنٹ اور کوالٹی جو بھی وہ دیتے ہیں، اور دکاندار کو منافع بہت کم دیتے ہیں اور ریٹیل پرائس لکھ دیتے ہیں. اس میں 1%، 2%، 3% ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. لیکن جو عام ہے، اب مثال کے طور پہ سبزی ہے، پھل ہے، سبزی ہے، ڈبل ریٹ عام طور پہ چلتے ہیں. چلیں جو بھی ہے، اس سے میری کوئی بحث نہیں ہے. لیکن نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا کم از کم. اور پھر 700 گنا یہ قرآن میں ہے. پھر جو ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر ایک کھجور دیں، احد کے پہاڑ کے برابر اجر لے لیں. اور پھر واللہ یضاعف بے حساب ولہم اجر غیر ممنون. میں دوسری بات کہہ رہا تھا، تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ دیکھیں برائی جو ہے اس کا نتیجہ بس اسی قدر سزا آپ کو ملے گی، زیادہ نہیں ملے گی. اچھا، لیکن جب نیکی آپ کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. 10 گنا، دگنا نہیں، تگنا نہیں، چگنا نہیں.
5 گنا نہیں 10 گنا. بڑا رسپانس ہے بھیا، بڑا فائدے کی تجارت. اچھا میں دوسری بات کر رہا تھا، وہ میں ابھی کی نہیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ برائی کا راستہ اپناتے ہیں تو یہ برائی جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے برائی کے راستہ اختیار کر ہی لیا ہے، اب اس پہ آپ بڑھتے ہی چلے جائیں گے، آپ بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی یہ نہیں کرے گا کہ آپ کے جو بھی ہے. بہرحال وہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے، لیکن میں نیکی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو اب یہ ہے کہ آپ کو دگنا یعنی جو نیکیاں آپ کر رہے ہیں، جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا اجر لکھا جا رہا ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. اب اس کا اجر جو ہے نہ ختم ہونے والا ہے، اجر ہے اور نہ ختم ہونے والا ہے. سورہ 3 میں مضمون ہے نا، یہ میں آپ کو بیان کروں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. نہ ختم ہونے والا ہے. شرط کیا ہے؟ آپ کی نیت درست ہو، نیت اللہ ہو زندگی گزارنے کی، اور آپ اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے بیا پھر نہ ختم ہونے والا اجر. بل باقیات الصالح، اب جو نیکی بھی کریں گے وہ باقی رہے گی اور اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. اچھا یہ چیز جو ہے یہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرما رہے ہیں کہ تم نیکیاں کرو، برائی اور گمراہی کے کام مت کرو. ہم لوگوں نے تو اتفاق کر لیا ہے کہ اب ہم نے نیکی کا راستہ نہیں اختیار کرنا، ہم نے برائی کے راستے پر چلنا ہے. برائی کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہو کے دنیا کی طرف جو بھی متوجہ ہو کے جو بھی آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ برائیوں میں مصروف ہیں. چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ روزے رکھ رہے ہیں، چاہے آپ زکاتیں دے رہے ہیں، چاہے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ برائیاں ہیں، اس کا کوئی وزن نہیں. یہ سارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. ٹھیک ٹھاک بات ہے، اس میں تو کوئی اس میں ہے نہیں. ہو سکتا ہے میرے بات سننے والوں کے لیے بات نئے سننے والوں کے لیے عجیب ہو، لیکن آپ پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. ثواب مطلب اجر، مردہ یعنی واپس لوٹنے کے لیے آپ کی یہ نیکیاں ہی آپ کے کام آئیں گی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. ترجمہ سنا دیں. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اس کے برعکس جو لوگ ہدایت کا راستہ اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور زیادہ کرتا رہتا ہے، یعنی ہدایت میں ترقی فرماتا ہے. اس کی میں نے آپ کو تفصیل کر دی، روشنی، یقین. والباقیات الصالحات، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں، اس کی بھی میں نے آپ کو تفصیل کی کہ آپ کا ہر عمل جو ہے نیکی ہے. یہ نہیں کہ کچھ برائی ہے کچھ نہ، کیونکہ آپ کی نیت خالص ہے، اللہ آپ کی منزل ہے. اب آپ کا ہر عمل چاہے وہ دنیا کا ہو، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، جو کچھ بھی ہے، آپ وزیر اعظم بن گئے، ٹھیک ہے، ساری نیکیاں، نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے. تو یہ باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک بہتر ہے. کس لحاظ سے؟ ثواباً و خیر مردہ، جزا اور انجام کے حساب سے بہتر ہے.
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔